ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأودعنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه يا رسول الله انظر ما لنا يا حبيب الله إذ قال لنا إننا في بحر هم مغرق قل يدي سهل لنا قال لنا إمدادكم مدرجكم عذابكم ودين الدنيا شهادكم يا بيد السجين گنج بخش فیض عالم مدار نور خدا نات سارا پیر کامل دارا رہنما نفس شیطان ہے پناہ دے یا حفیظ الحافظی واسطے پیران شجرا چشتیا کے واسطے میرے بل میں عاشقاں ہمشہ سوار راہے ہاں واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الجلیل الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا فقد بلغ الكبر والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا عالم ما كان وما يكون اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و درود نبی پاک صاحب دولاب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی بار بار دہیاریہ دے اندر عاجزانہ محتبانہ غلامانہ توفہ درود و سلام کا منانا ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے توبہ نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر وسط واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بحمد اللہ تعالی آج ماہ رمضان المبارک دا آخر جمعۃ المبارک یعنی کہ جمعۃ الوداع آج جمعۃ الوداع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی خاص کرم نوازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اپنی زندگی کے اندر دوبارہ ایک دن نصیب فرمایا
حضرات محترم، نماز روزے تراویاں انہاں لوگاں دیاں نے، عیداں انہاں لوگاں دیاں نے جنہاں نے اللہ اور اس کے رسول نو رضا، اللہ اس کے رسول کی رضا واسطے، اللہ اس کے رسول نو راضی کرن دے واسطے اپنا سارا مہینہ عبادت کے اندر گزاریا۔ اور عید بھی انہوں لوگوں نے ہوتی ہے کیونکہ عید تے اللہ پاک نے عطا کی ہے روزے دار۔ جدوں روزے دار اللہ اس کے رسول کی رضا واسطے، اللہ کی رضا واسطے سارا دن بھوک اور پیاس کرتا ہے، اور ایک اس طرح کا عمل ہے کہ نماز تسی پڑھتے ہو گناہ ہے یہ بھی عمل، لیکن یہ کسی کو نہیں نظر آتا۔ وضو یہ بھی ایک عمل ہے، تسی کرتے ہو یہ کوئی بھی تمہیں دیکھ سکتا ہے کہ بندہ وضو کر رہے ہیں۔ حج تسی کرتے پے ہو عمل ہے، لیکن کر رہے ہو کوئی دیکھ رہا تمہیں کہ تسی حج کر رہے ہیں۔ زکات ادا کر رہے ہو، کوئی دیکھ رہے ہیں، کسی کو پتا ہے کہ یہ بندہ زکات ادا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہر عمل کسی نہ کسی کو نظر آ جاتا ہے۔ روزہ ایک بہت عمل ہے جڑا رکھن والا جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، رکھن والا جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ وہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے دا صلہ، روزے دا اجر میں خود روزے دار کو عطا فرماؤں گا۔ سارے جنتی جنت میں چلے جان گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ روزے دار جڑے نے انہاں نوں ٹھہراؤ۔ یا تک کیوں؟ اللہ فرمایا کہ انہاں میری رضا واسطے روزہ رکھیا نے، حالا انہاں دا اس گل تے اجر بھی انہاں نوں میں خود آپ عطا فرماؤں گا۔ تو جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی رضا واسطے ماہ رمضان المبارک کا احترام کیتا، اس کے روزے رکھے اور صدقہ خیرات کیتا، نوافل پڑھے، ذکر اذکار کیتا، قرآن پاک کی تلاوت کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دیاں یہ سب کوششاں اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس جمعۃ الوداع کی برکت نال تمام عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک کے وچوں ایک آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے میں تلاوت کی تھی، جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، جس کے اندر کوئی نقص نہیں۔ حضرات محترم، کتاب کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا دن والا جبریل لے کے ہونے والا اور نبی پاک علیہ السلام دے قلب منور دے اتے، قلب مطہر دے اتے نازل ہونے والی کتاب، اور صحابہ نے اس کتاب کو جمع کیتا ہے۔ نہ کرن والے میں کوئی شک، نہ لیاؤن والے میں کوئی شک، نہ جدے اتے آئی او دے وچ کوئی شک، تے نہ جنہ جمع کیتا او دے وچ کوئی شک۔ تورات، زبور، انجیل یہ سب آسمانی کتاباں نے، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ لیکن کوئی بھی کتاب رب نے کل کے یہ نہیں آخیا کہ اس کتاب کی حفاظت بھی میرے سے کلیاں رب نے تورات اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بھیجا، اللہ نے نازل کیا۔ زبور اللہ کا کلام ہے، نازل بھی اللہ پاک نے فرمایا۔ انجیل اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بھیجا، نازل کیا۔ لیکن کسی بھی جگہ پہ
رب نے یہ نہیں کیا کہ بھیج بھی دیتا ہے تے یہ حفاظت بھی میرے دل، لیکن جدو کلام اللہ دے قرآن دی واری آئی نا، ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ، جدو اللہ دے کلام دی واری آئی، جدو قرآن پاک دی واری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھیجیا، تے بھیجن دے نال اللہ پاک نے یہ اعلان بھی فرما دیتا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کلن والے بھی اسی ہیں اور یہ حفاظت بھی ساڈے اپنے ذمہ ہے۔ ایسی عظیم و شان کتاب جڑی اس ماہ مبارک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قلب دے اتے، آپ دے دل مبارک دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز مختصر کے وقت کے اندر قرآن دا اور صاحب قرآن دا ذکر کیتا جائے گا۔ تسی دیکھیا ہوئے گا قلعہ دیدار مصطفیٰ کے اندر بھی اور لیلۃ القدر دی رات 37ویں دی رات اجنیا نے میرا پروگرام سی، اتنے محفل پاک سی، رستے کے اندر بھی میں دیکھیا کہ اہل سنت و جماعت اور دیگر مکاتبہ فکر انہوں نے مساجد جڑیاں نے انہوں نے بڑا خوبصورت سجایا گیا ہے، اور مساجد کے اندر بڑا لنگر شریف کا وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ پوچھیا کی گل ہے، انہوں نے کہا جی اج جشن نزول قرآن ہے، اج دے دن علماء نے بھی مساجد کے اندر اعلان کیتے، لیلۃ القدر دی رات مساجد کے اندر علماء نے بھی اعلان کیتے، اپنے بھی کیتے، دوجیاں بھی کیتے کہ اج مسجداں دی خدمت کرو، اج لنگر شریف دا مسجداں دے وچ انتظام کرو، اج مسجداں دے اندر دیگاں دا انتظام کرو، اج مسجد کے اندر حلوے کا انتظام کیتا جائے، کھیر کا انتظام کیتا جائے، اج مسجداں سجایا جائے، اج مسجداں کے اندر لائٹنگ کیتی جائے، اج مسجداں نو پیسے دیو، اج جڑے قرآن دے حافظ نے انہاں دی خدمت کیتی جائے گی، اج مسجد دے امام صاحب جڑے نے انہاں دی خدمت کیتی جائے گی، یعنی کہ اپنے دوجے تیجے ہر جڑا بھی مکاتبہ فکر دا بندہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، ہاں جی کوئی اہل سنت ہے، سارے نے کام کیتا۔ میں کہ کی گل ہے، اج پیسے کٹھے، توجہ کرو میرے وال، میں کہ اج پیسے کٹھے کیتے جا رہے ہیں، اج دیگاں بھی جڑیاں نے وہ اکٹھیاں کیتیاں جا رہی ہیں، اج لنگر کا بھی انتظام کیتا جا رہا ہے، اج لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے، اج مسجدوں کو بھی سجایا جا رہا ہے، اج مسجدوں کے اوپر لائٹنگ بھی کیتی جا رہی ہے، اج مناروں کو بھی سجایا جا رہا ہے۔ وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا چشتی صاحب وجہ یہ ہے کہ آج جشن نزول قرآن ہے، آج جشن نزول قرآن ہے۔ میں کہا بہت اچھی گل ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے تے تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقے دے نال سانو قرآن عطا فرمایا۔ میں کیا توجہ کرو مسلمانوں، میں کیا خوشی کرنی چاہیے اور اسی خوشی کرنے ہاں، خوشی کرن والیاں دے اندر اسی بھی شامل ہاں۔ میں کیا چلیو اج دی رات او رات ہے جس رات نو قرآن دا نزول ہویا تے دیگاں بھی اکٹھیاں کیتیاں جا رہی نے، پکائیاں بھی جا رہی نے، ونڈیاں بھی جا رہی نے، لائٹنگ بھی کیتی جا رہی ہے، مسجدوں کو سجایا بھی جا رہا ہے، پیسے بھی اکٹھے کیتے جا رہے ہیں، خوشیاں بھی کیتیاں جا رہی نے۔ اج کوئی اعتراض کرنے والا نظر نہیں آتا۔ میں کیا ادو کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اج دی رات او رات ہے جس رات نو قرآن نازل ہویا تے او رات ہے جس رات نو صاحب قرآن دنیا کے تشریف لے گیا۔ 12 ربیع الاول شریف او دن اور رات دا درمیانی حصہ او وقت ہے جس وقت نو صاحب قرآن تشریف لے گیا۔
صاحب قرآن باقی بھی آسمانی کتاباں موجود نے، لیکن قرآن ساری کتاباں دے وچوں افضل تے اعلیٰ کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والے میرے آقا دے غلاموں، اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بابا دے دلان محبت نہ کرو سبحان اللہ۔ جدو اللہ کا کلام پڑھیا جاوے اے کوئی عام کلام نہیں بلکہ اللہ لا شریک دا کلام ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والےو، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو لگے رب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کموں بھیجا، اس کو زیادہ جتنے بھی کائنات اندر تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے دے وچوں مینوں شان عطا فرمائی ہے، ان سارے دے وچوں اللہ نے مینوں مقام عطا فرمایا اور فرمایا سارے نبیوں دے وچوں میں افضل اعلیٰ نبی ہوں، میں افضل اعلیٰ رسول ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جنہاں آسمانوں تو کتاباں نازل کیتیاں نے ان ساری کتاباں دے وچوں قرآن سارے تو افضل اعلیٰ کتاب ہے۔ اور فرمایا جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے نے ان سارے دے نبیاں، ان سارے نبیاں دے صحابہ دے وچوں میرے صحابہ افضل نے۔ اور فرمایا سارے نبیاں دے گھر والے دے وچوں میری اہل بیت افضل ہے۔ اور فرمایا سارے نبیاں دیاں بنیاں دے وچوں میری امت دے بنی افضل نے۔ اتنے بلکہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں مبارک ہوے کنے خوش نصیب اللہ دے نبی نے فرمایا میرے غلاموں آدم علیہ السلام کو لے کے انسان اللہ تک جتنے نبی کائنات جو تشریف لے کے آئے نے ان سارے نبیاں دیاں امتاں دے وچوں محمد دی امت افضل ہے۔ فرمایا میری امت بھی افضل ہے، میری امت بھی افضل ہے، میری امت بھی افضل تے اعلیٰ۔ قرآن سارے کتاباں دے وچوں افضل تے اعلیٰ اور ایسا کلام کہ جیڑا ایک باری سن لیندا پھر وہ دل نہیں کرتا کسی ہور کلام وال کان کرتے۔ عرب دے اندر بڑے بڑے فصیح اللسان اور بڑے بڑے خطباء اور بڑے بڑے عالم بیت بازی کا مقابلہ کرتے ہیں شعر و شاعری کا اور لکھتے ہیں جہے اشعار سب تو زیادہ پسند کیتے جاتے ہیں انہاں اشعار کو بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتا جاتا ہے، بیت اللہ کی دیوار کے لمکا دیتا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ کوئی شک نہیں، متے کوئی اینو پڑھ کے کہ میرے نبی دے وچوں نقص لبے کہ قرآن جو لکھی آگی۔ فرمایا قرآن پڑھو بھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھو بھی تے پڑھاؤ بھی، تواڈے جو بہتر ہوگا جڑا پڑھے بھی تے پڑھائے بھی۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تواڈے جو بہترین انسان ہوگا جڑا قرآن پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے۔ فرمایا پڑھو اور قرآن سنو بھی، لیکن او دے کولو سنو، او دے کولو پڑھو جدے سینے کے اندر صاحب قرآن کی محبت ہو۔ سبحان اللہ، ذرا محبت نہ رکھو نا سارے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، لیکن پڑھو او دے کولو جدے سینے کے اندر صاحب قرآن کی محبت ہوئے۔ ہن کوئی آکھے توجہ کرو میرے وال میں توجہ کرو، قل انما انا بشر مثلکم،
مولوی بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نور نور کی رٹ لائی، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو خود فرمایا کہ میں تو تہاڈے جیسا بشر ہاں، حالانکہ اسی نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ امام مفتی صاحب اسی حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے۔ بشریت کا انکار بھی کفر ہے اور نورانیت کا انکار بھی کفر ہے، لیکن توجہ کرو میرے بات، ایک پارٹی ہے جو صرف اور صرف بشریت سے رٹ لاندی ہے کہ بس اہی اس کو اگے کچھ نہیں، اپنی مثل آتے ہیں جویں دیسیاں اوویں دے نے۔ اے تے اللہ دے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سی ابو جہل ورگیاں انہاں بے ایماناں منافقاں نوں میرے آقا علیہ السلام نے اور فرمایا کہ خود رب نے آپ سی کل فرمایا محبوب تسی کہہ دیو، تسی کہہ دیو، فرمان ہوتا ہے لیکن زبان مصطفیٰ دی۔ جنہوں نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا نا، فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یا اللہ گل تو تم ہی کہہ سکتا سی، آپ کہہ دینا جی اللہ کہہ دینا لوگوں کہ میں ایک ہاں، نہیں سی مننا۔ فرمایا میں تے اپنی ربوبیت کا اعلان بھی زبان مصطفیٰ دے وچوں کروا رہا ہوں، میں تے اپنے محبوب کی اپنی ربوبیت کا اعلان بھی اپنے محبوب کی زبان دے وچوں کروا رہے ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تاکہ انہوں کو پتہ لگ جاوے کہ میرا محبوب میرے تو جدا نہیں، میں اپنے محبوب تو جدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سورۃ شہنشاہ۔ میں نہیں آتا سویا کوئی نہ مان کرنا ہے، تسی یہ آتے ہو جی جی میں نہیں آتا، میں آ رہے ہوں سائڈ پہ آ رہے سورۃ شہنشاہ پیر سید بابا منیر شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ تہاڈی زبان اللہ تو صدقے جاواں، جڑے جڑے جمعہ پڑھنا ہے ہاتھ چاہو بن رہا ہوا ماشاءاللہ کہ جمعہ تم ودا یار میں جے میٹھا گھٹ پایا نا تو تساں پھر بعد وچ آکھنا یار آخری جمعے تے بھی قاری صاحب بولنے نہیں، جویں ہوندے بابے آ کے ساڈی دوڑنا پوری ہو گئی ہے تے اسی اس پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی دے فضل بابا بولے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی نے عاشق دی زبان عاشق دی قلم اٹھی، آپ نے زبان دے ترجمانی کی تے آپ فرماتے نے رکھ جدوں بول جائے تے بول جاؤ بول جائے، رکھ جدوں بول جائے تے بول وچوں بول جان نبی موسیٰ کوئی بول وچوں بول جائے، فیض بابے بللا رسول وچوں بول جائے۔ آپ نے فرمایا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، حضور کے دیوانے ہو، میرے آقا نال محبت کرنے والے ہو، فرمایا میرے محبوب دی شان کے رب جدوں میں بول جائے حضور وچوں رب جدوں بول جائے حضور وچوں بول جائے، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رب جدوں بول جائے حضور وچوں رب جدوں بول جائے حضور وچوں بول جائے، رب جدوں بول جائے حضور وچوں بول جائے۔ فرمایا محبوب تیری شان میں جانواں، اے بے ایمان اگر تینوں پوچھے اے تو نہیں تیری حقیقت اور تیری ذات اور، کیونکہ میں تیری شان کی ہے، تیرا مقام کی ہے، تیرا رتبہ
پاکی ہے تو افضل بھی تو اللہ بھی تو سارے دل جو بلند و بالا تو نہیں لیکن سونے میں تیرا کہنا تیرا لو کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم فرمایا میں تواڈے وانگو تواڈی جیسی مثل میں بشر اور میں شکل دے تیرا کا پالیا اللہ نے فرمایا لکھل کتاب لا ریب فیہ فرمایا قرآن بھی ہوتے کو لو سن رہے جنہیں سینے دے اندر میرے آقا کی محبت ہوئے اور اس ایت کو پڑھ کے ان کو یہ نکال لے فرمایا نانا اور آنکھیں نہیں لگنا قرآن دے وچ نقص کوئی نہیں قرآن میں ایت کوئی نہیں قرآن ہر ایت کو پا کے ہر نقص کو پا کے فرمایا ہر غلطی کو پا کے یہ کوئی کسی قسم کا شک نہیں یہ کوئی قسم کا شبہ نہیں یا اللہ مولوی آدھا میں آدھے اللہ نے فرمایا ایک مولوی آدھے غلطی نہ لگی اگر میرے محبوب کی ذات والوں پوچھ رہے اگر میرے آقا کی شان والوں پوچھ رہے ایک مولوی آدھے نہ پوچھی یا اللہ کرنے دے کو پوچھ رہے ہمارے دل میرے محبوب کی شان پوچھنی نہ پھر ابو بکر دے پورے دل آ جاوے اگر میرے محبوب کی شان پوچھنی ہے نا تو پھر کتنے ہونا ہے بولو یار بولو تاکہ میرے بارے سارے بولو جیڑے نہیں بولو بھی بولو فرمایا ابو بکر دے پورے دے آ جانے اگر میرے محبوب کی شان پوچھنی ہے اگر میرے بارے کو پوچھنی ہے اگر میرے یار کی شان پوچھنی ہے فرمایا سمانے غنی کو پوچھنی ہے اگر میرے یار کی شان پوچھنی ہے فرمایا مولا علی کو پوچھنی ہے اگر میرے حضور کی شان کے متعلق جاننا ہے فرمایا پھر تلا بولا جاوے پھر زبیر بولا جاوے پھر فتح بولا جاوے پھر بلال بولا جاوے اگر محبوب کی شان پوچھنی ہے پھر قیاس بولا جاوے اگر میرے یار کی شان پوچھنی ہے فرمایا پھر حسن بولا جاوے پھر حسین بولا جاوے اگر میرے محبوب کی شان پوچھنی ہے پھر غوث اعظم بولا جاوے اگر میرے محبوب کی شان پوچھنی ہے داتا علی حجری بولا جاوے اگر میرے یار کی شان پوچھنی ہے میاں شیر محمد بولا جاوے اگر میرے یار کی شان پوچھنی ہے پیر مہر علی شاہ بولا جاوے اگر میرے یار کی شان پوچھنی ہے پیر سید جماعت علی شاہ بولا جاوے اگر میرے یار کی شان پوچھنی ہے فرمایا محدث عظیم پاکستان بولا جاوے اگر میرے یار کی شان پوچھنی ہے فرمایا اے جڑے دنیا داریاں والے اے مولوی میرے اے نال کو لگایا نہیں تو آ جائے گا اے قرآن پڑھ دے فرمایا میں ربوں کے اعلان پیا کر لوں توجہ کرے میری گل میں ربوں کے اعلان پیا کر لوں میری کتاب میں کوئی شک نہیں میری کتاب میں کوئی شک نہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا میری کتاب میں کوئی شک نہیں میری کتاب میں کوئی شک نہیں تو سمجھو رب بھی کہتا ہے میری کتاب میں کوئی شک نہیں کتاب رب نے امام الانبیاء کے نازل فرمائی ہے جب وہ کتاب میں کوئی شک نہیں میرے نبی نے شک کیوں ہو سکتا ہے جو کتاب ہر شک کو پا کے ہر شبے کو پا کے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وچوں کوئی نقص اور عیب تلاش کرے اسی کیویں ماناں گے کہ قرآن نال محبت کرنے والا قرآن دے نال محبت بھی اودی ہوئے گی جس سینے دے اندر صاحب قرآن کی محبت ہوگی جس سینے دے اندر صاحب قرآن کی محبت نہیں جن سینے کے اندر صاحب قرآن کی محبت نہیں وہ قرآن نال کبھی محبت نہیں کر سکتا وہ قرآن کے نال محبت کبھی نہیں کر سکتا ایسا کلام تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت شاعری کا مقابلہ ہونا شاعری کرنی جہاں کلام فرسٹ ہونا
انہوں بیت اللہ کی دیوار تے لٹکا دینا. اور ابو جہل اینڈ کمپنی وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے سن, کہتے سن روز ہی کوئی نہ کوئی نوی گل ہی لے آؤں. اے کام تے ایڈا مشکل ہی کوئی نہیں, یہ کسی بھی کر سکتے. میرے محبوب نے کیا یاد یہ کلام کے متعلق یہ کہہ رہا ہے یہ کام ایڈا اوکھا کوئی اسی بھی کر لیں گے. پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ. محبت نال کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دو بابیاں کو علاوہ باقی مجموعہ چس نہیں بن رہا, پتہ نہیں کی کرتا. باقی چس بن میرا کہنا ہوگا تو سارے نہیں ہونا ماشاءاللہ ہے. تے اگر جو تہاڈا میرے تے شک جے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج بھی تہاڈے تے ماشاءاللہ سارے نے میں عرض کر رہے ہیں میرے تے شک جے. تے اے جڑا نا پٹرول جڑا بچا کے رکھیا ہوندا ہے تو جمعے وچ نکل جاندا ہے. تے مہربانی دا شبد اج جنہ میں پڑھنا انہاں میں تہاڈے تو بھی پڑھانا. تو اج تے میں شعر پڑھنے میں پورا برکا نہیں گیا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ بھائی جمعہ الوداع ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے رونا جو جمعہ الوداع کا موقع ہونا اج قبولیت دا ویلا ہے. اج جڑے پچھلے 29 رکھے جتے یتیماں اج جڑے اسی گناہگار ہاں اج جڑے بیٹھے ساڈے بزرگ بیٹھے نے پتہ نہیں کہ اتھرواں دے صدقے رب سانوں بھی پار لا رہا ہے. اج روڈ والا دن اللہ دے کول گناہ دی معافی جس ویلے بندہ مزدوری مکمل کر لینا تے پھر انتظار وچ ہوندا ہے کہ ہن مالک دے گا. اج مالک دے دین دا ویلا اج مالک دے عطا کرن دا ویلا جے. تے میرا اس ذہن دے وچ بات آئی میں تہاڈے ذوق کو تازہ کرنے واسطے بات عرض کر دیا. ایک بندہ بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہا. دعا کے عجیب الفاظ نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردا کہندا یا اللہ میں تیرے کول کام منگنا کیونکہ تو میرا رب ہے. سبحان اللہ. اے جملے تے تساں غور نہیں کیتا سارے نے. بچہ اپنے باپ کو منگے نا تے کہے ابو جی میں تہاڈے کول کام پہ منگنا کہ تسی میرے ابو ہو. ابو دا لفظ بڑا پیارا لفظ ہے, بڑا پیارا لفظ ہے. جنہاں دے ابو نہیں نہ ہے ابو جی انہاں کول پوچھو تے جنہاں دے ابو ہے نا وہ اس گل نوں غنیمت سمجھو. وہ اس گل نوں غنیمت سمجھو. باپ جیسا سخی کائنات وچ کوئی نہیں. حقیقت بات ہے. پیو جیسا سخی پوری کائنات وچ کوئی نہیں. جہدے کول کچھ بھی نہیں ہوندا ایسا بادشاہ کہ اولاد جدوں بھی منگدی ہے نہ نہیں کردا. تہاڈی سبحان اللہ تو صدقے جاواں بلا کے چھڈنا. اج تسی بول کے جاؤ گے اج سکے نہیں جان لگے. یا رسول اللہ. کسی کو منگو نا کسی کو منگو کہ وہ کہہ دینا میرے کو پیسے نہیں ہیں. پیو کو جدوں منگو میرے کو کھ بھی نہ ہو تو وہ خالی نہیں موڑے گا. ہے ایسا سر نہیں پتہ کہاں سے جیسا باپ تے باپ نو بندہ کہے نا اولاد کہے کہ ابو جی تہاڈے کو پیسے تاں منگے نے کہ تسی ساڈے ابو جی ہو. اینی گل جدوں پیو سنے گا نا پیو دا دل خوش ہو جائے گا. اور کچھ نہ بھی ہویا نا تے ہر شے تے دے دے گا. تے جے باپ ہے نہیں محبت کردا تے جدوں بندہ رب کو منگے تے کہے اس بات تے کہے اے گل کہ یا اللہ تیرے کولوں تاں پیا منگنا کہ تو میرا رب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے کولوں تاں پیا منگنا کہ تو میرا رب ہے تے تیرے تو علاوہ میں ہور کسے دے بوہ تے نہیں جانا. کیوں کہ تیرے تو علاوہ مینوں ہور کسے دا بوہ نظر ہی نہیں آتا. رشتہ دار انگ سار یار سجن پیسے تے بھیجی ہوندے نے. جدوں بندے کو پیسہ ہوے سارے آؤ مدد کردے نے کچھ نہیں دسدے نے. جدوں بندے کو پیسہ نہ ہوے تو سارے بوہ مار لیندے نے. جدوں سارے بوہ مار لیندے نے میرا رب اودوں ہی اپنا بوہ کھول دیندا ہے. سبحان اللہ. اج انج منگنا اللہ دے کولوں کہ یا اللہ سی تیرے کولوں تاں پہ منگنے کہ تو ساڈا رب ہے. سبحان اللہ. جدوں اسی منگاں گے نا تے پھر خود ہی غفور رحیم. اگر جوش آ گیا آندا انہاں اپنے گناہگاراں دے اوپر بڑا جوش آندا. اگر وہ رحمت نو جوش نہ آئے تو جن اسی گناہگار اسی تے تباہ و برباد ہو جاتے. یہ وہی غفور رحیمی وہ رحمت ہے. اینے گناہ کرنے کے باوجود سانو ہر چیز کو عطا کی جا رہی ہے. تو جمعۃ الوداع کا موقع. اچھا تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت بیت اللہ شریف کی دیوار کے اوپر لٹکا دیتا جاتا سی آگے ابو جہل نے کیا میں کوئی بڑی گل نہیں ہے تو کام اسی بھی کر سکتے ہیں. تھی روز ہی کوئی نہ کوئی نواں حکم لے کے آ جاتے ہو.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو کام نہیں کرنا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فاتور فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کسی بشر کا نہیں بلکہ رشا والے رابطہ نہیں کوئی چیز اینڈ کا کوئی بندہ نہیں دے سکتا یہ کسی بندے کے بس کا کام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان مصطفیٰ دے وچ تاثیر ایسی رکھ دیتی
کہ جڑا ایک باری میرے آقا دا کلام سن لیا جائے اج تے کوئی مسجد دے وچ قاری چنگا قرآن پڑھدا ہوے نا تے بندے دا دل نہیں کردا اٹھن تے کہ اللہ دے کلام دی یہ تاثیر ہے کہ جے کلام اللہ دا ہوے تے زبان مصطفیٰ دی ہوے اوتھے جڈا مرضی بڑا کوئی عالم دین ہو جڈا عالم دین کہنا جڈا مرضی بڑا دوسریاں کتاباں دا عالم ہوے قرآن دا ہوے حضور دا ہوے جن دا ہوے بڑے بڑے آئے نے جدو میرے آقا دا کلام سنیا نا پھر اگوں انہاں نوں سنان دی ضرورت نہیں ہوئی سبحان اللہ اگوں انہاں نوں سنان دی ضرورت نہیں ہوئی بڑے نے تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ دی کلام کی محبت نال بولنا سبحان اللہ بڑے نے تاجدار فرماتے ہیں تیرے سامنے یا سارے اگوں سبحان اللہ تیرے سامنے نظرہ لگا میری آواز دستی پئی اے میں جان کے لوایا اے میں بولو نہ صحیح جان کے کیوں لوایا تانوں جمعہ پڑھانا اے تے بندے دی لگا کھول جانی ہے سمجھ آئی گل تے جے مینوں لگا نا کہ او نہ میں کر تانوں بھی لگے پر میں کہتا نہیں پر میں نے محبت نال مل کے پڑھو سبحان اللہ اگر جمعے واسطے تے عید واسطے میں نظرہ جان کے لوایا تتے تو ٹھنڈا ٹھنڈے جو پتہ ہے جی تے طبیعت آؤٹ ہو جاتی تے جدوں نظرہ لگ جاندا نا تے بندے دی لگان دماغ کراں کھل جاندیاں تے او دے نال آواز ذرا صاف ہو جاندی اج آواز پاٹ نہیں کری پئی ہاں جی سبحان اللہ نہیں تے یار پھر اج تے نہ کرو تیرے سامنے دبے نہ تیرے سامنے دبے نچے پاوے کوئی ہوے پاوے کوئی حال ہوے پاوے تباہ ہوے پاوے شیطان ہوے پاوے خیر بھی نتیجہ ہوے پاوے خیر بنے امر پاوے خیر بنے امر کوشش ہوے پاوے کوئی ہوے سویا جدا مرضی بیان ہوے جدا مرضی مفکر ہوے جدا مرضی علامہ ہوے جدا مرضی فہم ہوے جدا مرضی فصیح اللسان ہوے جدا مرضی چودھری ہوے جدا مرضی غریب دار ہوے میرے رب نے تینوں شان عطا کیتی ہے تیرا میں تیرے سامنے آ جائے گا وہ دی زبان کو بھی کر دی جائے گی صرف اور صرف آ کے بیٹھ جائے گا تمام تیرا ہی ہوئے گا وہ بولنے کی طاقت بولے جائے گی وہ بولے گا نہیں اور بول سکتا ہی نہیں کیونکہ ناپاک نے اسے کو طاقت کھولیں گے وہ تیری شان اللہ نے آمینہ دلان عطا کی ہے جو میرے آقا داؤد نبی جناب صلوات و سلام جو زمین پر دے نے آسمانوں کے اڑتے پرندے اڑ جاندے نے داؤد علیہ السلام کی زبور کی تلاوت سنتے نے داؤد علیہ السلام زبان پر آسمانوں کے پرندے اڑ جاندے نے تے میرے نبی دی شان ہوئے داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے نے تے آسماناں دے اڑدے پرندے روک کے داؤد علیہ السلام دا کلام سنتے نے محمد نبی علیہ شان کا کی عالم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کا کی عالم ہوگا جب میرے آقا پڑھتے ہیں میرے آقا بولتے ہیں حضرات وقت دامن اندر گنجائش نہیں مجھے لگتا تھوڑی جان چھوٹی جانی ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا آؤ تھوڑا جا کے چلیے طفیل بن عمر توسی اس وقت صحابی نہیں سن کہ بڑے بڑے عالم سن توسا علاقہ سی توسی اتنے رہن والے سن تے بڑے عالم سن اپنے علاقے بڑے منے تنے سن ابو جہل کو پتہ لگا انہیں سنیا کلیاں نے کہ بھی تیری نبی پاک نے ملاقات نہ کرائی بڑا بڑا عالم ہے تو تیری میں محمد نے ملاقات نہ رکھا تیری میں میٹنگ نہ کراواں ایک دیکھا ذرا بلا تے پر ایک گل ہے بھی جنیاں گلاں تو آپ کر لیاں اونیاں ہی کر لئی اینو بولن دا موقع نہ دے جے اے بول پوے پھر کوئی نہیں بولتا
پھر ہور کوئی نہیں بولتا تے ہور کسی دی واہ بھی نہیں ہو جاندی انہیں کہا لیا یہ کہڑی گلاں جو گل ہے میں بڑا بڑا عالم ہاں میرے تو بڑیاں سمداں نے میں تے جناب یہ کیتا ہے میں تے جناب وہ کیتا ہے انہیں کہا اچھا پھر آ جا مختصر حرم شریف کا سین میرے نبی جلوہ کر سامنے کلام ہوتا اللہ کا کلام پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مجھے اللہ کیا بھی گفتگو وچ بولنے کی پہل کری جے تو انہوں سن لیا پھر مینوں پتہ تو کوئی نہیں سننا جے تو محمد مصطفیٰ نو سن لیا پھر تو کچھ نہیں سنانا اگر تو چاہنا کہ میں کچھ سناواں تے پھر وہ بولن تو پہلا بولی کہ جے وہ بولے تو پھر ایک کام کری انہیں کہا کہ انہیں کہ جب وہ بولے پھر کنا چگنا لے یہ ذاتی تجربہ ہے ذاتی تجربہ جدو کسی بندے کی آواز میں بندہ تنگ ہوئے کنا چگنا لے بہت ہی ہو چلو دور نہیں جانا منٹ واسطے اتنے جما لو میں پڑھتا میں کچھ کنا چگنا لو پڑھا لے کنا چباز نہیں آتی آواز رکنی نہیں ہوں ابو جان پکی کی اس آخیا تفیل جدو بولے تو کی کرنا کنا بول بول سارے کنا انگڑا لے دب کے لے لیں وہ آواز تیرے کنا نہ جائے اس آخیا ٹھیک ہے جس ویلے پہنچیا حرم شریف کا سین میرے تے تیرے بارے پاک آقا کی شریف فرمان ہے سامنے اللہ کا قرآن ہے میرے مصطفیٰ کی زبان ہے اور میرے آقا امام الانبیاء تلاوت کرنے میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم جس میرے کنا دے وچ آواز پئی ہے انہوں نے کی کیا بجا لکھیا سی کنا وچ چنگڑا لے انہیں اپنے کنا وچ چنگڑا دتیاں دب کے دتیاں زور نال دتیاں لیکن آواز رک دی اور میرے آقا کی آواز میرے آقا کی زبان میرے آقا کی زبان پہ کلام ربی جب میرے آقا کی زبان دے وچ نکلیا اللہ دا کلام دے کنا دے وچ آواز پئی ہے رب نے کنا دے وچ آواز دے بلکہ بڑا چھڑیاں شروع کر دیا وہ بڑا چھڑیاں شروع کر دیا اپنے کنا میں چوبڑیاں باہر کر لیا جتھے تک وہ بہت کھڑا ہوا اور وہ ٹرن لگ گیا گردا میرے آقا دی باہر جانے سے پہنچ گیا جب میرے آقا دی باہر جانے سے پہنچیا میرے آقا نے فرمایا آت غیر کیویں آیا ہے آت سے کیویں آیا ہے آت سے کیویں آیا عرض کرتا حضور آیا دیکھتے جو ہور سا لیکن اپانے کو جو ہور دیا ماں تیری زبان میں جو اللہ کا کلام سنیا ہے اللہ کا کلام سنیا اس کلام نے تو آگے وہ جڑا تہاڈی زبان دے وچوں نکلیا وہ میرے دل اندر میرے دماغ میں ایسا مس کون دیتا ہے سونے جن تیرے کلام نے دیوانہ بنایا ہے وہ میں اپنا کلمہ بلا کے اپنا نام بنا لو نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کون ہاتھ جانے دور واسطے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سلام کر کے پوچھا فرمایا روڈ عرض کر رہا ہوں روڈ میں نے اپنا غلام بنا لیا میں نے اپنا غلام بنا لیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بیٹھ جا جدو کول بیٹھا میرے آقا نے فرمایا انج تم گھر کلمہ پڑھ لے تو ہن اپنے قبیلے پیچھے فرد جا تو جدو تیرے قبیلے والے پوچھیا
ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਮਾ ਕਰ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ نے ہاتھ پھیریا نا تو وہ چہرہ بھی نور نال نور ہو گیا تمہارے حسن کا کون مدینے کیا کرو وہ بھی ہوتے ہی ہائے 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 کہ سبحان اللہ کہنی سی وہ فرشتے ترسنے نے کہ ایک باری جاندا 70,000 فرشتہ سویرے تے 70,000 رات نوں جاندا ہے ترسنے نے قیامت تک انہاں دی باری نہیں ہونی آ تو بیٹی بڑی دعا دے چھڈی تو ساڈی ڈی سبحان اللہ اتنے بھی آ کے مفتی صاحب مار کے تے سنجے قبر جی سٹنا تے جڑا اوتھے پے جائے جڑا اوتھے پے جائے اوتے مر جا خوشی نصیب کیڑا ہے تمہارے حسین کا کون جوان نہیں اس ویلے حضرت نبی اپنا چہرہ لکھیا اپنا چہرہ لکھیا ہے چہرہ جگمگا رہا ہے نور نال نور چہرے دے وچوں ناٹا پیاں نکلدیاں نے اودوں میرے آقا دا چہرہ ویکھدے مدینہ دے تمہارے حسین کا کون بڑا غصے ہویا یار بڑا بےایمان ہے بڑا منافق ہے حضور دی بارگاہ چان تو ڈکیا جس ویلے گیا نا ابو جہل دے کول ابو جہل نے ویکھیا تے نال دے نواں دا لے یہ ساڈے تو گیا ہے سبحان اللہ انہاں کہ تینوں کیویں پتہ لگدا کہ تانوں تے تورن دا انداز نہیں پتہ دسدا اوے دے چہرے دی چمکدا ویکھو سبحان اللہ پتہ لگا ہے بےایمان سی پر اینا بھی مندا ہے اینی گل تے اونوں بھی یقین سی آندا اے دے چہرے دا تسی حسن چیک کرو اے دے چلن دا انداز چیک کرو ساڈا نہیں رہیا پوچھدا تے غیر سنا پھر نبی پاک نال ملاقات کیویں دی رہی او گل تے سنا فرمایا جا بد وقتا اب تیرے تے پوے جہان دی لعنت اس نبی نال گل کرنا اس محمد مصطفی دی شان وچ پھونکنا ایتھے آدم چشتی دا قلم اٹھیا سبحان اللہ صدقے جاواں انہاں نے سبحان اللہ کیا انہاں تو دنیا تو انہاں تو بھی جاواں جنہاں کو خیر رکھے آدم چشتی دا قلم اٹھیا تو فعل گل کی بےایمان تو میرا میرا محبوب بدل کے وہ جنوں میں جان شرما
رحمت دینا ہو جاوے فرمایا کہ جدو ہو جاوے سیر کرنا سونا سال سارا چمن گلشن سی سنیا جدو کھولے سونا مل دل حسن مہیدہ اجلی چال لنا چلی جانے آدم دا سونا سانو کدھر نظر نہ آوے پیمانہ تمہیں خود کرو کی لگیا لیکن جب میں بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پہنچیا جب میں تعالی صلاۃ و سلام جا کے کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں دیکھیا میں جواب اٹھایا میرے مقدرہ کو قربان جاواں تیری عظمت کو قربان جاواں تو میرے آقا نے دیکھیا میرے آقا نے تینوں دیکھیا اور انتظار میں اسی بیٹھے حضور کا انتظار تے اسی بھی کرنے ہو اسی بھی حضور کے انتظار واسطے بیٹھے ہیں اور اسی بھی یہ ہوئی آرزو لا کے بیٹھے ہیں اور یہ ہوئی عرض کرتے ہیں کھلے نکی اسمانا باری باری وہ دل مسان مدنی آپ نے محبت دے کے آپ کا پیار دے کے آپ کا عشق دے کے میرا کل کرم نماز دے کے میں نے جماعت بلا دے موقع دے کے اے بھائی آخری جملے بولاں گا کھولے رکھی اسنا والے والے بولے گزان محمد میری تجھے میرا نال کے محبت نال پڑھو کھولے رکھی اسنا سارے آواز ہونی چاہیے تو یہ زبان نہ لکھے کھولے رکھیے اسنا ہمارے بارے بولے گزان مدنی دی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت قرآن عظمت صحابہ عاشق رسول علامہ محمد رؤوف چشتی ٹائم ہو گیا یار میرا گلا ہوتا پیا شیر پورا کر لیجیے جمعۃ الوداع اپنا جمعۃ الوداع ہے کہ اس کو بعد یہ کہ وہ نہ ہوئے اگلے میں ہو نہیں جانے لمحہ بڑا کرتا ہے میں لمحہ نہیں کرتا کھلے لکی اسی میں لمحہ نہیں باری ہو دے
کھلے رکھی اسی میرا والی والی بولے گزام مدنی کھلے رکھی اسی میرا والی والی بولے گزام مدنی کدو آوے گی سادی کدو آوے گی سونے دی سواری بولے گزام مدنی دی یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا نہ رسول اللہ قدم آوے گی سونے سواری قدم آوے گی سونے سواری بولے گزام مدنی اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے اس محفل میں اگر تیرا آنا ایک بار ہو جائے اے مادار دینے والیا بدوہار دینے والیا اللہ دیا سونیا بلکہ والیا مادار دے کاغل والیا ایک دیدار مصطفیٰ دی جامعہ مسجد حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آگے جمعۃ الوداع کا خطبہ سننے والے جمعۃ الوداع کی نماز پڑھنے والے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اے عاشق رسول سونے چہرے والے یا رسول اللہ تو آلے غلام نے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے تواڈے غلام نے محبت کرنے والے نے پیار کرنے والے نے سارے دے سینے دے اندر سارے دے دلاں دے اندر اے ہوئی محبت ہے اور سارے اے ہوئی آرزو جا کے بیٹھے نے اس محفل میں اگر تیرا آنا انتقال ہو جائے اس محفل میں اگر تیرا آنا انتقال ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے سونے تیرا کی بگڑ جانا سانو دیدار ہو جانا اسی میرے کوئی آرزو جا کے بیٹھے ہیں کدوں آگے گی سونے دے سالی بولے گزام مدنی کدوں آگے گی سونے دے سالی بولے گزام مدنی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول